تو اسی میں یہ ذہن میں رکھو کہ اگر آپ نے کہیں جو ہے وراثت دے دی بیٹے کو یا بیٹی کو اور کہہ دیا کہ اب تمہارا میرے مرنے کے بعد وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اس نے ایگریمنٹ بھی کر لیا, اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے بھی لگا دیے, جس مفتی سے فتویٰ لیں گے وہ یہی کہے گا اس کا پورا پورا حصہ وراثت میں جتنا دوسروں کا ہے. تو اس لیے کہ وراثت ایسا حق ہے جو مرنے کے بعد لازم ہوتا ہے. باپ کی زندگی میں وارثوں کا کوئی حق باپ کی جائیداد میں نہیں ہے ہی نہیں, تو معاف کہاں سے ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ باپ جب زندگی میں وراثت تقسیم کرے گا تو 2 اور 1 کے تناسب سے نہیں بلکہ برابر برابر, کیونکہ وہ وراثت نہیں ہے بلکہ وہ گفٹ ہے. اور گفٹ میں تحفے میں اصول یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنا ٹھیک نہیں ہے. بیٹی کو آپ 2 لاکھ دے رہے ہیں, بیٹی کو 1 لاکھ دے رہے ہیں, یہ غلط ہے. اس لیے کہ جب آپ گفٹ دے رہے ہیں تو جتنا گفٹ بیٹی کا ہے بیٹے کا ہے, بیٹی کا بھی اتنا ہی ہے. کیا ہو گیا یار, دیکھو باپ جب روٹی کھلاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کو 2 روٹی کھلائے گا, بیٹی کو 1 روٹی کھلائے گا کہ تم بیٹی ہو, ہے یہ جائز ہے باپ کے لیے؟ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بیٹے کو 2 آئس کریم کھلا رہا ہے, بیٹی کو کیا کھلا رہا ہے؟ 1 آئس کریم. ناشتے میں بیٹی عید پہ جو ہے نا بیٹے کو 2 جوڑے لے کے دے گا, بیٹی کو 1 جوڑے. یہ تو فرق ہو گیا نا. تو یہ فرق اسلام میں جائز ہے؟ ارے اولاد میں برابری کا حکم ہے نا, کیا ہو گیا یار, ایک تو پتہ نہیں کیا مرجھائے تو صبح 4 بجے آپ لوگ کو سب کو اٹھاؤں گا میں, تو بولو ذرا جان لگا کے بولو, نہیں ہے ایسے بولو, مجھے مزہ تو آئے بات کرنے میں. دیکھو اگر بقرعید عید پہ آپ اپنے بیٹے کے لیے 2 جوڑے سلواتے ہو عید کے اور بیٹی کے لیے 1 جوڑا, تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے سووا بین اولادکم, اپنی اولاد میں کیا کرو برابر. بیٹا اور بیٹی کی بیس پہ فرق کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے, یہ فرق نہیں ہے اسلام. مرنے کے بعد اللہ نے وراثت میں فرق رکھا ہے, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. زندگی میں باپ کو یہ اجازت نہیں ہے. ہاں ضرورت کی بیس پہ فرق کیا جا سکتا ہے. بیٹی کو بعض دفعہ ضرورت زیادہ ہے, اس بیس پہ اس کو دے دیا, اس لیے نہیں کہ بیٹی ہے بلکہ اس کو ضرورت زیادہ ہے. تو جیسے بیٹی کو اگر ضرورت زیادہ ہے اس بیس پہ اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے, تو بعض دفعہ بیٹے کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اس بیس پہ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک بیٹا معذور ہے, باپ کو پتا ہے بھائی یہ نہیں کما سکتا, یہ نہیں, تو میں طارق روڈ کی پوری دکان اس کو دے رہا ہوں تاکہ زندگی بھر یہ بیٹھ کے کرایہ کھائے. اب دوسرے بیٹوں کو نہیں دے رہا دکان, وجہ کیا بھائی تمہاری تو دونوں ٹانگیں سلامت ہیں, یہ تو میرے بات رل جائے گا. تو یہ جو اس کو دکان دی جا رہی ہے طارق روڈ کی, یہ بیٹا ہونے کی بیس پہ نہیں بلکہ معذور ہونے کی, تو کوئی ضرورت, اس لیے فقہ نے یہاں بھی لکھا ہے خدمت کی بیس پہ بھی کسی کو زیادہ دے سکتے ہیں. یہ زندگی کی بات ہو رہی ہے, مرنے کے بعد تو وصیت جائز نہیں ہے وارثوں کے لیے. باپ زندگی میں یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو یہ والی دکان دے دینا, اس کو یہ والی دے دینا. یہ وارثوں کے لیے یہ وصیت کالعدم ہے شریعت میں, جو اللہ نے حصے متعین کیے وہی ملیں گے ان کو. ابا کی رائے اس میں نہیں چلے گی, نہ ابا کی خواہش چلے گی. لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ میری اماں کی خواہش تھی کہ یہ جو ہے نا یہ فلیٹ میری منجلی بیٹی کو ملے, تو میں کہتا ہوں بس وہ خواہشات لے کے دنیا سے چلی گئی ہیں. وہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے بھی جاتی تو نہیں ملتا. یہ وصیت حدیث میں آتا ہے وارثوں کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے, کالعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اللہ نے حصے جو متعین کیے وہی ملیں گے, چاہے وہ بیٹے نے خدمت کی ہو یا 1 نمبر کا بدماش بیٹا ہوگا اس کو بھی اتنی ہی وراثت ملے گی جتنی 1 نمبر کے خدمت گزار کو ملے گی. لیکن زندگی میں باپ جو وراثت دیتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ کیا ہوتی ہے, گفٹ. اس پہ گفٹ کے حکام ہے. تو گفٹ میں اصل حکم یہ ہے کہ اولاد میں برابری کی جائے. ہاں خدمت کی بیس پہ کسی کو زیادہ دیا جا سکتا ہے, یہ بہت خدمت گزار ہے, اس نے میری بڑی خدمت کی, چل بیٹا یہ تو کچھ پیسے, تو 3 پراٹھے وہاں سے کھا لینا, ٹھیک ہے نا, یہ زیادہ دیا جا سکتا ہے. یا معذور ہونے کی یعنی ضرورت کی بیس پہ, دینداری کی بیس پہ بھی دیا جا سکتا ہے. ایک شرابی کبابی ہے, ایک چلے 4 مہینے میں چلا رہتا ہے, تو آپ کو پتا ہے یار اس کو زیادہ دوں گا تو یہ آخرت میں ذخیرہ بنائے گا, اس کمبخت کو دوں گا یہ پان گٹکے میں اڑا دے گا, تو دینداری کی بیس پہ بھی زیادہ دی. یعنی اس میں اولاد کے ساتھ خامخواہ کی برتری نہیں ہو رہی بلکہ کسی بیس پہ ہو رہی ہے. تو اس میں بیٹی کو بھی زیادہ دیا جا سکتا ہے اور بیٹے کو بھی. بیٹی غریب گھرانے میں چلی گئی, شوہر اس کا بہت غریب ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, گزارا نہیں ہو رہا, تو باپ نے اس کو تھوڑا زیادہ دے دیا کہ بھائی یہ بیٹے تو میرے اسٹیبل ہیں, یہ بیچاری غریب ہے تو اس کو. تو یہ زندگی میں جس کو وراثت کہا جاتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتا ہے, گفٹ ہوتی ہے. خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں. یہ اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ اصل حکم کیا ہے کہ جیسے جب بھی آپ زندگی میں وراثت تقسیم کریں گے تو اس میں آپ کیا کریں گے, برابری. بیٹا اور بیٹی میں فرق ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ 2 لاکھ روپے بیٹے کو ملیں گے اور 1 لاکھ روپے بیٹی کو. لوگ یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں, کیونکہ بیٹے سے کہتے ہیں تمہارا حصہ ہم نے مفتیوں سے معلوم کروایا 2 لاکھ بنتا ہے, اور بیٹی کا 1 لاکھ بنتا ہے, یہ 2 لاکھ پکڑو پتلی گلی سے نکلو, اور بیٹی کو پکڑا 1 لاکھ پتلی گلی سے نکلو, ہم نے وراثت جلدی دے دی ہے. تو اسلام اس کو وراثت نہیں مانتا. آپ زندہ ہیں تو وراثت کہاں سے ہو گئی؟ اسلام کہتا ہے یہ گفٹ ہے. تو اس کو آپ ایسے ڈیوائڈ کریں گے, 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے تو 1.5 لاکھ بیٹے کو دیں گے, 1.5 لاکھ بیٹی کو دیں گے. کھوپڑی میں بیٹھ گئی بات, بتا رہی ہے سمجھ. ہاں اب میں اس مسئلے کی طرف آتا ہوں. اب میں اگلے مسئلے کی طرف آتا ہوں. اگر ایک گڑبڑ کر رہا ہے, ایک مصیبت بنا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کے لیے ٹینشن بنا ہوا ہے, بچے کہہ رہے ہیں کہ ابا یہ بھائی ہمارا بہت بڑی فلم ہے, اس کو خدا کے لیے وراثت سے نکال دو, یہاں سے اس کو یہاں سے جان چھڑاؤ, یہ ہمارے لیے کباب میں ہڈی بنے گا. یا بعض دفعہ ایک بیٹے کو بڑے اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے ابا آپ
کہ انتقال کے تو مجھے کچھ چانسز لگ نہیں رہے. ایسے نالک بیٹے بھی ہیں نا دنیا. آپ تو ابھی لگ رہا ہے کہ کورونا کی 3 لہریں آ کے گزر چکی ہیں, آپ الحمدللہ آپ کو ایک کھانسی بھی نہیں آئی. تو اب یہ ہے کہ مجھے ایجوکیشن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے گھر بنانا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, اور آپ اگر مجھے پیسے دیں گے تو دوسرے بھائیوں کو غصہ آئے گا کہ ابا آدھی جائیداد تو آپ نے اڑا کے اس کو پکڑا دی ہے, ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں. ٹھیک ہے ابھی نہیں مرے تو کل تو جائیں گے نا. تو دوسرے بھائیوں کو اس میں تکلیف ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ابا سارے پیسے ایک کو دے رہے ہیں آپ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باپ پھر یہ بیٹھے اور یہ غور کرے کہ آج اگر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے, فرض کر لو, تو ان کا کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. یہ علماء سے معلوم کروائے اور قیمتیں لگوائے پراپرٹی کی اسٹیٹ ایجنٹ سے, اور لم سم سب کو بٹھا کے لکھوا لیا کہ اللہ نہ کرے آج میں اگر مر گیا تو بھائی تمہارے 1 کروڑ بنتے ہیں, تمہارے 50 لاکھ بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یا 1 کروڑ کو کم کر لو 1 لاکھ پہ لے آؤ, 1 لاکھ روپے بنتے ہیں, اس کے 50,000 بنتے ہیں. تو اب تمہیں ایجوکیشن کے لیے پیسہ چاہیے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تمہیں میں پیسہ دوں اس طور پر کہ پھر میرے مرنے کے بعد, کیونکہ ہم نے علماء سے سنا ہے آج میں تمہیں 1 لاکھ روپے دوں گا, کل مر گیا تو پھر سے تمہیں 1 لاکھ ملیں گے. آج میں تمہیں 1 کروڑ دوں گا تو آج مر گیا تو دوبارہ سے تمہیں 1 کروڑ الگ سے پھر ملیں گے. تو اتنے پیڑے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو قرض دے دیا جائے, اور قرض اس طور پر دیا جائے کہ جب تمہارا وراثت کا حصہ ہمارا بٹے گا تو اس میں سے یہ پیسے مائنس کیے جائیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ابا کا اگر 20 سال بعد انتقال ہوا تو اس وقت تو 1 کروڑ کی ویلیو کچھ ہوگی نہیں, تو 1 کروڑ کاٹ کے بھی اس کو ٹھیک ٹھاک مل جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیسوں کی صورت میں قرض نہ دیا جائے بلکہ گولڈ کی صورت میں قرض دیا جائے. 1 کروڑ کا جتنا سونا آتا ہے, ابا بچے کو بولیں جا 1 کروڑ کا حیدری سے یا ڈیفنس سے یا کسی اچھی جگہ سے 1 کروڑ کا سونا خرید کے پہلے میرے پاس لے کر آ. شاباش, میرے لیے خرید, اپنے لیے نہیں خریدنا, لیکن اس کو نہ بھیجیں وہ بھاگ جائے گا. بتا رہا ہوں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, وہ 1 کروڑ دے کر نکلو یار, ابا نے تو جانے کا کوئی پروگرام ہے نہیں, پتلی گلی سے نکل لو, لالچ میں آ جاتے ہیں. خود 1 کروڑ کا سونا خریدیں اور ٹکیا کی شکل میں کسی بھی شکل میں سب کو بلائیں, اسٹیمپ پیپر پہ لکھیں کہ میں اس کو اتنے تولے یا اتنے گرام سونا بطور قرض کے دے رہا ہوں. واپسی کی صورت یہ ہوگی کہ جب میرا انتقال ہوگا تو دیکھا جائے گا اس کا وراثت میں کتنا حصہ بنتا ہے. اگر حصہ زیادہ بنتا ہے, قرضہ کم ہے, تو جتنا زیادہ بنتا ہے وہ اماؤنٹ اس کو تھوڑی سی دے دی جائے, اور اگر پورا ہو جاتا ہے تو اس کا حصہ ختم ہو گیا, اور اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس سے کچھ واپس لیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس طرح سے کر لیا کریں.